بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع فتح بخارا و سمرقند، ایک عظیم اسلامی فتح کی داستان۔ جب بخارا و سمرقند نے اسلام قبول کیا، اسلامی تاریخ کی ناقابل یقین فتح۔ قتیبہ بن مسلم کا مشن۔ اسلام کیسے پہنچا بخارا و سمرقند؟ ایک عظیم اسلامی فتح کی داستان۔ بخارا نے اور سمرقند، یہ دو شہر نہ صرف وسطی ایشیا کے دل کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ صدیوں سے علم، ثقافت، حکمت اور حکمرانی کے عظیم مراکز رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں جب بھی توسیع کا ذکر ہوتا ہے تو ان دو شہروں کی فتح کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں زرتشتی، بدھ مت اور دیگر ادیان کا غلبہ تھا، لیکن پھر اللہ کے دین نے اپنے نور سے ان سرزمینوں کو روشن کیا۔ اس عظیم تبدیلی کا سہرا جاتا ہے ایک عظیم فاتح، بہادر سپہ سالار اور متقی قائد قتیبہ بن مسلم الباہلی کو، جس نے نہ صرف بخارا اور سمرقند کو فتح کیا بلکہ ان علاقوں میں اسلام کی شمع بھی روشن کی۔ ابتدائی پس منظر یہ واقعہ اموی خلافت کے دور کا ہے۔ خلافت امویہ کے ایک عظیم خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب خلافت سنبھالی تو اسلامی سلطنت پہلے ہی بہت وسیع ہو چکی تھی، تاہم خلیفہ کی نظریں مشرق کی جانب تھیں، جہاں ماوراء النہر ٹرانسوکسیانا کے علاقے میں بخارا، سمرقند، خوارزم اور فرغانہ جیسے شہر اپنی تہذیب، طاقت اور دولت کے سبب جانے جاتے تھے۔ ان علاقوں پر مقامی حکمرانوں کی حکومت تھی جو اکثر ایک دوسرے سے برسرپیکار رہتے تھے اور مختلف دین و مذاہب کے پیروکار تھے۔ انہی دنوں خلیفہ ولید نے ایک نوجوان، قابل، متقی اور جنگی تدابیر میں ماہر سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر اور فوجی سپہ سالار مقرر کیا۔ قتیبہ بن مسلم کی قیادت۔ قتیبہ بن مسلم نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ ایک عادل، حکیم اور خدا ترس انسان بھی تھے۔ ان کی قیادت میں اسلامی فوج نہایت منظم، وفادار اور ایمانی قوت سے بھرپور تھی۔ قتیبہ نے سب سے پہلے خراسان کو مکمل طور پر مستحکم کیا، پھر تخارستان، بلخ اور فرغانہ جیسے علاقوں پر قبضہ کیا تاکہ بخارا اور سمرقند کے خلاف حملے کے وقت پشت محفوظ رہے۔ بخارا کی طرف پیش قدمی سب سے پہلے قتیبہ نے بخارا کی طرف رخ کیا۔ بخارا کا علاقہ اس وقت بختیان بادشاہوں کے زیر تسلط تھا، جو کہ زرتشتی مذہب کے پیروکار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کی۔ قتیبہ بن مسلم نے بخارا کے نواحی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور جیسے ہی بخارا کے حکمران نے مسلمانوں کی پیش قدمی دیکھی، اس نے دیگر مقامی راجاؤں سے مدد طلب کی۔ قتیبہ نے ان سب کے اتحاد کو توڑنے کے لیے سیاسی حکمت عملی اپنائی۔ کچھ قبائل سے صلح کر لی اور کچھ کو فوجی طاقت سے زیر کر لیا۔ پھر ایک روز قتیبہ نے بخارا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں تک قلعے پر شدید جنگ ہوتی رہی۔ مسلمان فوج روزہ دار تھی اور نمازوں کا سخت اہتمام کیا جاتا۔ آخرکار ایک شدید حملے میں قلعہ فتح ہو گیا۔ بخارا کے بادشاہ نے صلح کی درخواست کی۔ قتیبہ نے اسے امان دی اور شرط رکھی کہ بخارا کے لوگ اسلام قبول کریں یا جزیہ ادا کریں۔ بہت سے لوگوں نے خوش دلی سے اسلام قبول کیا، جبکہ باقیوں نے جزیہ دینا منظور کیا۔ اسلام کی روشنی کا آغاز فتح کے بعد قتیبہ نے فوراً علماء اور فقہاء کو بخارا بلایا، مساجد بنوائیں، قرآن کی تعلیم عام کی اور لوگوں کو اخلاق حسنہ، عدل اور رحم کی تعلیم دی گئی۔ قتیبہ کا عدل اور انصاف اتنا مشہور ہوا کہ بہت سے غیر مسلم قبائل نے خود اسلام قبول کر لیا۔ بخارا اب ایک اسلامی علمی مرکز بننے جا رہا تھا۔ سمرقند کی جانب روانگی۔ اب قتیبہ کی نگاہ سمرقند پر تھی، جو اس وقت ماوراء النہر کا سب سے مضبوط اور دولت مند شہر تھا۔ سمرقند کی فصیلیں مضبوط تھیں اور اس کا بادشاہ گرچک خاں نہایت مغرور اور سخت گیر تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف کئی بادشاہوں سے اتحاد کر لیا اور ایک بڑی فوج تیار کی۔ قتیبہ نے حکمت اور تدبر سے کام لیا اور پہلے ان اتحادی ریاستوں کو کمزور کیا، ان کی کمک کو کاٹا اور پھر سمرقند کی جانب بڑھا۔ سمرقند کے قریب ایک میدان میں مسلمانوں اور کفار کی زبردست جنگ ہوئی۔ اسلامی فوج اللہ کے بھروسے پر لڑ رہی تھی، زبان پر تکبیر، دل میں ایمان اور ہاتھ میں شمشیر۔ قتیبہ خود اگلی صفوں میں تھے۔ کئی دنوں تک لڑائی جاری رہی۔ پھر ایک روز مسلمانوں نے زبردست حملہ کر کے دشمن کے لشکر کو شکست دی۔ سمرقند کے بادشاہ نے قلعے میں پناہ لی، لیکن قلعہ بھی جلد ہی محاصرے میں آ گیا۔ سمرقند کی فتح۔ سمرقند کا محاصرہ مہینوں جاری رہا۔
قتیبہ نے کبھی جلد بازی سے کام نہ لیا، بلکہ صبر، عقل اور منصوبہ بندی سے شہر کو گھیرے میں رکھا۔ آخرکار ایک رات مسلمانوں نے قلعے کے ایک پوشیدہ دروازے سے اندر داخل ہو کر شہر کے دروازے کھول دیے اور سمرقند فتح ہو گیا۔ شہر کی فتح کے بعد قتیبہ نے کسی بھی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اعلان کیا کہ جو شخص اسلام قبول کرے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو نہیں کرے اسے مکمل آزادی حاصل ہے بشرطی کا جزیہ ہو ادا کرے۔ سمرقند کے ہزاروں لوگوں نے قتیبہ کے حسن سلوک اور عدل و انصاف سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ شہر میں بڑی مسجد بنائی گئی، مدرسے قائم ہوئے اور اسلامی تعلیمات کو فروغ ملا۔ علمی اور تہذیبی اثرات بخارا اور سمرقند بعد میں اسلامی دنیا کے علمی مراکز بن گئے۔ امام بخاری، امام ترمذی اور دیگر کئی بڑے محدثین ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ شہر اسلام کے نور سے جگمگا اٹھے۔ قتیبہ کی کاوشوں نے نہ صرف علاقوں کو فتح کیا بلکہ دلوں کو بھی جیتا۔ فتح سمرقند کے کچھ عرصے بعد قتیبہ کو کچھ اندرونی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مخالفین نے انہیں خلافت سے بدن کر دیا اور ایک وقت آیا کہ قتیبہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کی شہادت سے ان کے کارنامے کبھی ماند نہ پڑے۔ آج بھی بخارا و سمرقند ان کی یاد میں اسلامی شان و شوکت کے نمونے ہیں۔ فتح بخارا و سمرقند کی یہ کہانی صرف جنگوں کی داستان نہیں، یہ ایمان، اخلاص، علم اور عدل کا درس ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے ہمیں سکھایا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ حسن سلوک، عدل اور محبت سے دلوں میں بسایا جاتا ہے۔ ان فتوحات نے اسلامی تہذیب کو مشرق میں جڑیں فراہم کی اور ایسے چراغ ہیں جو ہمیشہ جگمگاتے رہیں، جلائے جو آج بھی علم و عرفان کی روشنی دے رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔